الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کو میں نے دہرایا۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں نے جو سبق تھوڑا سا دہرایا تھا اس کو میں واپس دہراؤں گا مجبوری کے تحت، تاکہ قصص الانبیاء کا جو ہمارا سبق ہے وہ درمیان میں ٹوٹے نہیں۔
ساری باتیں تو ظاہر ہے اب نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن خلاصہ دہراؤں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے بعد بنی اسرائیل کو اس وقت کے لحاظ سے سنبھالا حضرت کالب ابن یوحنا نے، لیکن یہ بات بھی ہمارے اکابر نے لکھی ہے کہ حضرت کالب ابن یوحنا یہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے جانشین بنے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہوں نے پھر بنی اسرائیل کو سنبھال کے آگے بڑھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جو حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء میں سے ہوئے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر حضرات کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام تو ہزاروں، اور علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے جو نام پاک ہیں وہ کم و بیش 25 ہیں۔ اس لیے حضرت حزقیل علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں، حضرت نے لکھا ہے، جن کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ان حضرات نے لکھی ہے کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اکثر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہی کا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، محترم کا اتنے باتوں سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یا اسلامی کتابوں میں حضرت کا بڑا مختصر سا واقعہ ملتا ہے۔ البتہ علماء نے پرانے کتابوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ بچپن میں ہی حضرت کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے پرورش کی، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک سر پر نبوت کا تاج سجایا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے اللہ کے ایک نبی۔ چوتھی بات پھر علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو وہ واقعہ ہے قرآن پاک میں، یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ قرآن پاک میں حضرت کا نام نہیں ہے، لیکن وہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اکثریت علماء مفسرین کی یہی لکھتی ہے کہ وہ حضرت حزقیل کا واقعہ تھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ مُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، یہ وہ آیت پاک ہے جس کی تفسیر کے موقع پر علماء نے لکھا ہے یہ حضرت حزقیل کا واقعہ ہے۔ اچھا، اس آیت پاک کے موقع پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے زیادہ تفسیر اس واقعے کے بیان نہیں فرمائی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یاد رہے کبھی کبھی کلام پاک میں اس طرح کی باتیں جب بیان فرمائی جاتی ہیں تو زیادہ تفصیلات قرآن پاک بیان نہیں کرتا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کوئی جغرافیے یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک واقعات کے اسی حصے کو بیان فرماتا ہے جس کا تعلق سبق سے ہو۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو اس قوم کا وہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس سے جو سبق انسان حاصل کرے وہ اتنا سبق جو ہے ان جملوں سے حاصل آرام سے کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ باقی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً
ان سوالات کا جو اس موقع پر اٹھتے ہیں ان کے جوابات جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تاریخ کی کتابیں ہیں، جغرافیہ کی کتابیں ہیں، انصاب کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ سکتا ہے اور ان اٹھتے ہوئے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بس اتنا ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ مُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، جو ہزاروں تھے؟ اچھا نکلے کیوں تھے؟ فرمایا موت کے ڈر سے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، پھر اللہ کا فرمان آیا کہ مرو، مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ہاں لوگ اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس کلام پاک کا لفظی ترجمہ ہے اس آیت پاک کا۔ جو سوالات اس موقع پر اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ اچھا اب ظاہر بات ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمایا جا رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے تو نہیں دیکھا تھا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، تو یہاں الم ترا کا لفظ کیسے استعمال ہوا؟ لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں، قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر ہیں۔ ایک سورت پاک تو آپ میں سے سب حضرات کو مجھ سے بھی زیادہ آسانی سے یاد ہوگی، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر بھی یہی جملہ ہے، لیکن اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پاک سے پہلے کا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے، تو وہ کون تھے؟ قرآن پاک میں تو وضاحت نہیں آئی، ہاں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ہزاروں تھے، الوف ان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں تھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہزار الموت، موت کے خوف سے بھاگے تھے وہ اپنے گھروں سے، تو وہ موت کا خوف ان پر کیوں چھایا تھا؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت میں نہیں ہے۔ پھر آگے جو اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مرو، مر جاؤ، اچھا وہ سارے مر گئے، تو اب یہ موت سے کیا مراد ہے؟ وہ موت جس کو آپ اور ہم سب موت کہتے ہیں یا کچھ اور موت مراد ہے؟ اور پھر جو اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر وہ زندہ ہو گئے، تو ہمارے ذہنوں میں یا ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرے گا تو قیامت کی آواز لگنے کے بعد ہی اٹھے گا، تو وہ تو پہلے ہی اٹھ گئے۔ چند ایک باتیں ان سوالات کی سن لیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے الم ترا کا جو لفظ ہے، یہ الم ترا کے لفظ کو آپ ایسے سمجھیں جس طرح آپ کے اور ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کلام عرب میں۔ الم ترا کا کیا آپ نے دیکھا، یہ ان مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے جو واقعات بڑے مشہور ہوئے ہوئے ہوں، ان کو جاننا گویا ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے ابھی تک مکہ مکرمہ نہیں دیکھا، سنا ہے صرف۔ کچھ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو وہیں رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو وہاں ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ابھی ایسے ہیں جن حضرات نے ابھی نہیں دیکھا ہے، لیکن مکہ مکرمہ شہر ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو اپنے سننے پر ویسا یقین ہے جیسے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہی ہے الم ترا، آپ نے وہاں گئے نہیں، لیکن شہرت اس شہر کی اتنی ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو گویا آپ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح مدینہ ہے،
آپ میں سے کئی حضرات نے مدینہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ عام طور پر جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں اس کے بعد سیدھا مدینہ طیبہ جاتے ہیں، لیکن مدینہ کئی حضرات نے نہیں دیکھا ہے، لیکن مدینے کے شہر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو بھی رتی بھر شک نہیں ہے کہ مدینہ اس دنیا میں ایک شہر ہے جو اللہ کے نبی کا شہر۔ اسی طرح اور شہر ہیں دنیا میں، کئی ملک ہیں آپ نے نہیں دیکھے، لیکن ان کی شہرت اتنی ہے کہ ان کے وجود میں آپ کو رتی بھر شک نہیں ہے کہ وہ شہر دنیا میں ہے۔ اسی طرح کچھ واقعات تاریخ میں ایسے ہوئے، ان کی اتنی شہرت ہے کہ آج بھی کسی کو رتی بھر شک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ شہرت اتنی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یہ محاورہ ہے کہ عرب کے کلام میں اس طرح مشہور واقعات کے مواقع پر کہہ دیا جاتا ہے، بھلے جن سے کہا جا رہا ہو وہ اس واقعے کو خود آنکھوں سے دیکھ کے نہ آئے ہوں، لیکن اس واقعے کی شہرت اتنی ہوتی ہے کہ گویا آنکھوں سے، اس لیے علم ترا فرمایا۔ ایک بات سمجھ آئی ہے؟ آگے سنیے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم ملوف حذر الموت، تھے کہاں؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی تھے کہاں؟ علماء جغرافیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک گاؤں ہوتا تھا، صدیوں پہلے کی یہ باتیں ہیں، اب تو واللہ عالم، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ علماء کی تشریحات سے بھی کہ تھا بڑا گاؤں۔ ظاہر ہے کہ جس کے میں رہنے والے ہزاروں ہوں تو بڑا ہی گاؤں ہوگا، چھوٹا گاؤں تو ہو نہیں سکتا۔ اتنے، اب یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ الوفن، بعض علماء نے فرمایا 40,000 تھے، بعض علماء نے فرمایا نہیں 30,000 تھے، بعض علماء نے فرمایا نہیں 8,000 تھے، بعد نے فرمایا نہیں 4,000 تھے۔ بہرحال علماء محققین نے لکھا ہے کہ ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الوفن، ہزاروں تھے، تو بات ختم ہو۔ البتہ طلبہ کے لیے اتنا علماء نے ضرور لکھا ہے کہ 10,000 سے زیادہ تھے، 10,000 یا 10,000 سے کم نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ الوفن کو جو لفظ ہے نا، آپ کے ہمارے ہاں جو جمع استعمال ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عربی کی جو جمع ہے اس میں 2 طرح کی جمع استعمال ہوتی ہے، ایک قلت ایک کثرت۔ یہ جو وزن ہے الوفن کا، علماء محققین نے لکھا ہے یہ کثرت کا وزن ہے، اس لیے یہ 10 یا 10,000 کے نیچے سے پہ نہیں، اوپر آئے گا، تو پتہ چلتا ہے 10,000 سے اوپر تھے۔ تو اس کا جن علماء نے ترجمہ کیا ہے ہزاروں، بس وہی کافی ہے۔ اچھا، اب آگے اس مسئلے پر کہ بھاگے کیوں تھے، علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں، بہرحال ان میں سے ایک قول ہم لے لیں گے، اور مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ کچھ اور بھی رائے ہیں، لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، وبا سے ڈر کے بھاگے تھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بچائیں۔ جیسے یہ ایک وبا ہے نا جو چل رہی ہے ابھی بھی، یہ اس طرح کی وبائیں، یہ کوئی وبا پہلی دفعہ نہیں آئی ہے، پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ اب جو ہے جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے انکار کی سمجھ میں نہیں آتی، تاریخ میں وبائیں پہلے بھی آئی ہیں، یہ کوئی پہلی وبا نہیں۔ اور پھر علماء جغرافیہ نے یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ وبائیں 2 طرح کی دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، کبھی علاقائی آئی ہیں، وہ علاقے سے علاقے تک ہوتی تھی، اور کبھی عالمی آئی ہیں کہ پوری دنیا کو لپیٹا ہے انہوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہر انسان کی، آپ کو اور ہمیں ان دونوں کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2003 میں سارس آئی تھی، وہ علاقائی تھی، وہ پوری دنیا لپیٹ میں نہیں تھی، اس کی ایک علاقے سے ایک علاقے تک تھی، لیکن کورونا جو ہے یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی نہیں سب جھوٹ ہے، تو یہ تو ساری دنیا کو جھٹلانے والی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وبائیں پہلے بھی آئی ہیں، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ کلام پاک کی طرف دیکھیے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ مجرم جب جرم کرتے ہیں تو پھر وبائیں آتی ہیں۔
اور وبائیں کس لیے آتی ہیں؟ کہ ابن آدم کو جھنجھوڑتی ہیں وہ کہ ہوش میں آ جا، ابھی بھی وقت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ اور میں ہوش میں آ گئے؟ بولو تو صحیح، تو آپ اور ہم ابھی تک نہیں آئے تو یہ کیسے آ جائیں گے؟ بس۔ اور یہ بھی یعنی یہ جو آیت پاک ہے یہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوران میں سارا اس کی تفصیل پڑھ چکا ہوں، وہ شاید آپ کو یاد بھی ہو، نہ یاد ہو تو ایک جملہ ذہن میں کر لیں۔ یہ 4تھا سال جا رہا ہے، یہ جن وبائیں ان لوگوں پر آئی تھیں اس زمانے میں، نافرمانیوں کی وجہ سے آئی تھیں، اس کلام پاک میں نے پہلے بتایا کلام پاک زیادہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، لیکن علماء مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر کے موقع پر لکھا ہے کہ جن وباؤں کا ذکر کلام پاک میں ہے وہ وبائیں ان پر تقریباً 5 سے 7 سال تک رہی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، وہ بھی ایک ایسی، آپ یقین کریں، یہ تو کلام پاک میں دم کا جو لفظ ہے وہ جو بیچارے یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، قوم کی قوم اس کی لپیٹ میں تھی، پانی کا گلاس لیتے تھے، بھرتے تھے، خون بن جاتا تھا۔ آپ پی پاؤ گے؟ بولو۔ کھانا صحیح بناتے تھے، تھالی میں ڈالتے تھے، خون بن جاتا۔ قہر تھا نا خدا کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی جو ہے وبا کے ڈر سے بھاگے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، اللہ نہ کرے کہیں یہ بلا آئے۔ اس حدیث پاک کا ایک جملہ ذہن میں تازہ کر لو، نہ وہاں جاؤ نہ وہاں سے جاؤ۔ یہ سب اسی پر ہی عمل کرتے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو، نہ وہاں جاؤ نہ وہاں سے جاؤ۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر کے موقع پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ صحابہ کا ایک لشکر جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت بھی تھیں، شام کا سفر تھا، شام سے پہلے ایک مقام آیا، وہاں تک جب حضرت پہنچے تو حضرت کو اطلاع آئی، ظاہر ہے اس زمانے کی اطلاع یا خبر کے حالات یا طریقے اور ہوتے تھے، حضرت کی کوئی یہ اطلاع آئی کہ شام جہاں جانا وہاں تو وبا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو تازہ کیا تھا صحابہ کی مجلس میں، کہ حضور نے فرمایا تھا جہاں وبا ہو، باہر ہو تو وہاں جاؤ نہیں، اندر ہو تو وہاں سے جاؤ نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اور بولو تو صحیح۔ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی توکل، ہمارے لوگوں کو توکل کا معنی پتہ ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے توکل کہتے کس کو ہے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہاں نہیں ہو تو چلے جاؤ، اور نہ توکل کا یہ معنی ہے کہ وہاں ہو تو باہر آ جاؤ۔ اگر توکل کا یہی معنی ہوتا، اس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا، تو حضور نہ فرماتے بھلے جاؤ؟ بولو تو صحیح۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں نہیں جاؤ تو پتہ چلتا ہے توکل کا جو معنی ہم بہادری کرنے لگ پڑتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہم نے اپنے معنی بنائے ہوئے ہیں ساری باتوں۔ اچھا خیر، حضرت کی محفل میں جب حضور علیہ السلام کا یہ پاک فرمان دہرایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا واپس چلو۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے پاس آئے، فرمانے لگے محترم ہم کیا کر رہے ہیں، خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب موجود تھے نا، حضرت نے فرمایا کہ یہ الفاظ آپ کے سوا کاش کسی اور نے کہے ہوتے، آپ کی شان نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نہ کرے کسی پر، اسی کی ضمن میں علماء نے لکھا ہے کسی پر اگر بیماری آ جائے تو بھروسے اور توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہے میں تو دوائی نہیں کھانا جی، توکل ہے، توکل نہیں ہے۔ دوا کھاؤ، دوا کھانے کے بعد کہو کہ اس دوا میں شفا نہیں، شفا اس ذات کے حکم میں ہے، یہ توکل ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ یا دوا نہ کھانا توکل ہے؟ آپ بتاؤ۔ ہاں دوا میں یہ تو آپ بھی سب جانتے ہیں، دوا کے اندر شفا نہیں ہے،
شفا اس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کو منظور ہوگا تو وہ دوا آپ کے اوپر اثر کرے گی، اس کو منظور نہیں ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے دوا کھاؤ، دوا کھانے کے بعد دوا پر بھروسہ نہیں کرو کہ بس جی اب تو میں بے فکر ہو گیا، دعا یہ کرو کہ یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، آگے اب تیرا کام ہے، اپنا کام کرو، اس کے بعد باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ توکل۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو تو صحیح۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت واپس آ گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہزاروں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حکم تھا، لیکن وہ لوگ یہ ڈر گئے۔ موت کا خوف بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتا ہے، یہ یاد رہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے موت سے میں بھی ڈرتا ہوں، موت سے آپ بھی ڈرتے ہیں۔ ہاں یہ اگلی سچی بات ہے، جو میں اور آپ ڈرتے ضرور ہیں لیکن موت کے لیے جس تیاری کا تقاضا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آئے گی ضرور، 50 سال بعد آ جائے، 100 سال بعد آ جائے، 200 سال بعد آ جائے، لیکن آئے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری والی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک بات سن لینا، وہ موضوع تو میرا نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھ کے لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے انسان کا عقیدہ صاف ہو، انسان کا عمل ستھرا ہونا تو نجات کی امید ہوتی ہے، موت آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہو تو پھر آپ اور ہم ڈریں گے۔ آج بھی سچ سے آپ دیکھیں، یعنی یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کہتا جس کا آپ کو تجربہ نہ ہو، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، آج باوجود اس عالم کے جہاں سے میں اور آپ گزرے ہیں، کتنے مشکل دور سے گزرے ہیں، کتنی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن آج بھی ہم نے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں جنازہ ضرور پڑھتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، ابھی حالانکہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبرستان کتنے سینکڑوں آج تک میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے۔ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے قبرستان جاؤ، کس لیے جاؤ؟ سجدے کرنے کے لیے؟ بولو تو صحیح، سجدے کرنے کے لیے بولا ہے، چومنے کے لیے بولا ہے، پھول ڈالنے کے لیے بولا ہے، یا چادریں چڑھانے کے لیے بولا ہے؟ فرمایا قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں، جملہ پورا کر دو نا، تاکہ تمہیں۔ لیکن میں کتنی عبرت حاصل کرتا ہوں یا آپ کتنی، یہ نہیں کہ اس میں میں نہیں ہوں، میں پہلے ہوں آپ سے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کسی کی امید پر مت رہنا، فلاں آ جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قبر انسان کے اعمال کا صندوق ہے، اچھے اعمال اس میں بھر لوں میں یا آپ، یا برے، اللہ نہ کرے، وہی پیش آنے ہیں۔ اپنے وہاں دفنا کر چلے جائیں گے، کاش اللہ کرے کوئی دعا کر دے تو اس کی دعا ہمیں پہنچ جائے، یا دنیا میں آپ اور میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کر لی تو اس کا کوئی اثر پہنچ جائے، الگ بات، لیکن بالکل آنکھیں میچ لینا یہ تو مناسب نہیں۔ فجر سے جمعے کے دن لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، آنا چاہیے، فبیہا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر نماز کے لیے آپ یہاں آؤ، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جہاں ہو وہاں پڑھنے کی کوشش کرو۔ قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں، نماز، یہ یاد رہے، نماز کا گناہ معاف نہیں ہوگا، نہ نماز معاف ہوگی، یہاں وہ تا حیات رہے گی آپ کے، کب تلک؟ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، چاہے وہ ادا کی صورت ہو یا قضا کی صورت ہو۔ ہمارے والے تو کہا کرتے ہیں نا خلفائے راشدین کا دور آئے، ہم بھی کہتے ہیں خلفائے راشدین کا دور آئے، لیکن خلفائے راشدین کا جس دن دور آیا نا تو آپ اور ہم سارے جیل میں ہوں گے۔ کیوں؟ ہاں، بار والا نظام تو گیا، پھر وہ تو سارے ڈھونڈیں گے پتا جی کہاں ہیں، پتا جی جیل میں۔ کیوں جیل میں ہے؟ نماز نہیں پڑھی،
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ اگلے والے آئے تو وہ کہیں گے یہ تو کافر ہے. اس لیے جو ہے غنیمت جانو اور کوشش کرو کہ اپنے، میں بھی کروں، یہ نہیں کہ میں اس میں بھی ہوں، آپ بھی اس میں رہیں، اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو. کسی کی دمڑی اگر اس ذمہ ہے اس دنیا میں، چاہے یاد رہے وہ یہ ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، کسی کے ذمہ ہے اس کو ادا کرو یا معاف کراؤ. اس کے سوا تیسرا کوئی حل نہیں ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. پتہ ہے اسی موقع پر یہ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے نا، اسی موقع پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت سے غفلت انسان کو دو چیزیں ڈالتی ہیں. آخرت سے غافل کرنا، موت سے غافل کرنا، دو چیزیں انسان کو اسراء پہ ڈال دیتی ہیں. ایک ہے حب دنیا، اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اور دوسری ہے موت سے کراہت. اور سچ بتانا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، میں اور آپ دونوں اس روگ کے روگی نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. وہ بھی ڈرے موت سے اور بھاگ گئے. جب بھاگ گئے وبا سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ مُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے وہ ہزاروں اپنے گھروں سے بھاگے تھے، یہ سوچ کے کہ یہاں موت ہے نا. علماء تاریخ نے لکھا ہے اس وبا سے ہزاروں لوگ مر رہے تھے، لاشوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، ورنہ کئی دنیا کے مناظر ہم نے دیکھے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. جب وہاں شہروں میں رابطہ کیا تو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ جی قبرستان ہیں تو جگہیں نہیں ہیں، شمشان گھاٹ ہیں تو جگہ نہیں. جن پہ گزری ہے ان کو پتہ ہے. آج بھی اس شہر میں سے ایک ساتھ دوست آئے تھے، ان سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے جی اس عالم کا خوف تو اب بھی لوگوں پہ چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. وہ بھی بھاگے کہ ہم وبا سے ڈر کے ہم بچ جائیں گے. علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے اس علاقے سے جہاں وبا پھیلی ہوئی تھی نکل کے دوسری طرف چلے گئے، دور دراز وادی میں، اور وہاں گئے تو سکھ کا سانس لیا، بھئی آپ تو ہم بچ گئے. جب یہ کہا اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ مر جاؤ. اچھا جب اللہ کا حکم ہوا تو بات ہی ختم ہو گئی. علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ تکوینی حکم تھا. تکوینی حکم جب آ جائے تو پھر انسان کا بس نہیں چلا کرتا. سارے کے سارے ایک لمحے میں مرے. اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہفتے بعد یا مدتوں بعد نے فرمایا کئی مدتوں کی، بعد نے فرمایا ہفتے بعد، کچھ نے فرمایا نہیں زیادہ عرصہ تھا بلکہ ان کی تو ہڈیاں تک پگھل رہی تھیں. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ باتیں نہیں بیان فرمائی، تاریخ میں ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ بائبل ہے نا، بائبل میں ایک کتاب ہے حضرت حزقیل کے نام سے، کتاب حزقیل. جنہوں نے بائبل پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، کتاب حزقیل کے باب 37 سے فقرہ نمبر 1 سے فقرہ نمبر 15 تک یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے. وہاں زیادہ تفصیلات ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بہت مدتوں کی بات ہے کہ وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا جو حضرت یوشع کے جانشین تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ بھاگنے والے آئے بھی بھاگ کے انہی سے ہی تھے. جب وہاں آئے تو دیکھو اتنی بڑی قبر، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا یہ تو وہ ہیں. اور ان پر اچھا جب وہاں تو علماء نے لکھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام نے نبوت کے نور سے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر خدا کا قہر برس رہا ہے، اور اسی قہر کے نتیجے میں یہ مرے. اس لیے اس موقع پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک موت ہوتی ہے موت عقوبت، اور ایک موت ہوتی ہے موت اجل. موت اجل کے بعد اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوتا. موت عقوبت کے بعد اللہ کسی کو اس دنیا میں زندہ کر دیں تو اللہ نے زندہ کیے ہیں. اس لیے ان کی جو موت تھی وہ موت عقوبت تھی، موت اجل نہیں تھی. موت اجل تب آتی ہے جب انسان کی زندگی کا ہر لمحہ مکمل ہو جائے، پھر وہ اس دنیا میں نہیں زندہ کیا جاتا.
ہاں موت عقوبت کے مواقع پر اللہ نے زندہ کیے ہیں. موت عقوبت سمجھتے ہو آپ؟ وہ موت جو سزا کے طور پر آئے, اور ایک موت اجل ہے جو زندگی پوری ہونے کے بعد آتی ہے. جو بعد آئی ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. ہاں سزا کے طور پر جو موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے یا اللہ کے کوئی نیک دل بندہ دعا کر دے اور اللہ معاف فرما دے تو اللہ قادر ہے. جیسے اس موقع پر ہوا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ان کا حال دیکھا, تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ علماء نے لکھا ہے بھاگ کے تو انہیں سے ہی آئے تھے. تو پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں نا, حضرت نے جب ان کا حال دیکھا کہ ان کے اوپر تو موت کا قہر برس رہا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, یہ بڑا مشکل منزل ہے. اچھا جب پیغمبر نے دیکھا تو دل نرم ہوا. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے. تو علماء نے لکھا ہے اب شان ہے اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کی بخشش کی, تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ حضرت حزقیل کے یہ ہاتھ یوں ہونے سے پہلے اللہ نے قبول فرمائے. اللہ کی مرضی, اللہ قبول فرمائے. ثم احیاہم, اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہم نے سب کو زندہ کر دیا. جب وہ اچھا کئی لوگوں نے لکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کس سے نہیں ہو سکتا, مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو سکتا یا اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ تھوڑا فرمایا ہے کہ اس نے زندہ کیا ہے یا اس نے زندہ کیا ہے, یا اللہ نے یہ فرمایا ہے حضرت حزقیل نے زندہ کیا ہے. بولو اور بولو تو صحیح, حضرت حزقیل نے زندہ کیا تھا؟ نہیں, اللہ نے فرمایا ہم نے زندہ کیا. اچھا جب اللہ نے زندہ کیا تو یاد رہے جہاں بات اللہ کی آتی ہے, جہاں حکم اللہ کا آتا ہے, وہاں کیوں کیسے سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان علو ہے, اللہ جو چاہیں کریں. اور دیکھ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو تم کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے آگے بڑھے ہیں اپنی عقل کے ٹھکوسلوں میں, اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نہیں اصل میں یہ موتو کا لفظ تو ہے لیکن یہ ان کی وہ موت نہیں تھی جسے آپ اور ہم موت کہتے ہیں. اچھا جی کون سی موت تھی؟ جی سیاسی موت تھی. کیوں پاکستان تھا وہ, ہندوستان تھا وہ اس زمانے میں جو وہاں سیاسی موتیں ہو رہی تھیں. حضرت حزقیل وہاں موجود تھے, اللہ کے بندو. اچھا اور یہ نہیں میں پاکستان ہندوستان کا اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ موجودہ نے لکھا ہے. اچھا یہ لفظ تو اب موتو کا ہے نا, اب اس کو کہاں لے جائیں؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں سیاسی موت تھی. اچھا سچ بتاؤ قرآن پاک میں تو ہے فقال لهم اللہ موتو, اللہ نے فرمایا مر جاؤ. سیاست کا لفظ ہے قرآن میں, تو یہ اپنی طرف سے لگایا ہے نا, اور بولو تو صحیح. اچھا پھر آگے جو اللہ نے فرمایا ثم احیاہم, پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا. اچھا جب اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, اب زندہ کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں جی اس سے مراد سیاسی غلبہ ہے. کتابوں میں لکھا ہوں ابھی کے. سیدھی بات ہے یہ باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو اسی سوال سے تنگ آ کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کس سے نہیں ہو سکتا, مجھ سے آپ سے نہیں ہو سکتا یا اس ذات سے بھی نہیں ہو سکتا. وہ ذات ہے جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے کر دے. علی کل شیء قدیر کا یہی معنی ہے نا. اور اللہ خود جو فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم ملوف حذر الموت, کیا آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں موت دی. ثم احیاہم, پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے حضرت حزقیل کی دعا قبول کر کے اللہ نے زندہ فرمایا نا, تو یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل تھا نا ان لوگوں پہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے موقع دیا قدرت نے. اس دن کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی آخرت کے میدان میں بھی کسی کو موقع اللہ دیں گے؟ ویسے یہ سوال تو ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں, بولو تو آخرت میں نہیں ہوں گے؟ تو سوال تو ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیں گے کہ نہیں. ان کو تو دیا حضرت حزقیل کی دعا قبول کر کے, کچھ کو اللہ وہاں بھی موقع دیں گے. یہ علماء نے لکھا ہے, لمبی باتیں ہیں, موقع آئے گا تو کبھی آپ کو سناؤں گا, لیکن موقع دیں گے. لیکن اس موقع کے منتظر مت رہنا کہ چلو جی اتھے موقع مل ویسی, ہاں اس امید پہ مت رہنا وہ بڑے خاص مجبور لوگ ہوں گے.
اللہ نہ کرے آپ اور ہم ان میں سے ہوں۔ یہ یاد رہے جو اس موقع پر اللہ نے فرمایا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعات کو علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اس کے بعد 4 سرخیاں قائم کی ہیں سبق کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو پھر کسی موقع پر بیان کریں گے، ان میں سے کچھ ضمناً بیان بھی کر دی ہیں۔ اس لیے اب حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعات کا خلاصہ یہیں تک، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو اگلے جمعے جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین ہوئے ان کے واقعے کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔